سال 1492 کی آمد کے ساتھ ہی غرناطہ کا خاتمہ ہوا اور اس طرح اندلس میں آخری مسلم گروہوں اور اسپین میں 8 صدیوں تک جاری رہنے والی اسلامی حکمرانی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ شاہ فرڈینڈ اور ملکہ اسابیلا کے ہاتھوں ملک کے خاتمے کے ساتھ ہی مسلمان زبردستی اپنے مذہب کو عیسائیت میں تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے اور انکوائزیشن قائم ہو گئی۔ اس سے بہت سارے لوگ اپنے ممالک سے ہجرت کر گئے، بہت سے بھاگ کر خاص طور پر مراکش میں چلے گئے جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، اور ان میں سے ایک لیون افریقی تھا۔ جب یہ تمام اہم واقعات اور بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، حسن الوزان 1496 میں ایک ایسے والد کے ہاں پیدا ہوا تھا جو گرامر اور فقہ کا عالم تھا اور غرناطہ میں ایک اہم شخص تھا۔ چونکہ اس کے چچا فیض شہر کے حکمرانوں کے قریب تھے، جلد ہی وازان کا خاندان فیض شہر میں ہجرت کر گیا۔ جیسے اندلس کے بہت سے لوگ فرڈینڈا اور اسابیلا کے ظلم و ستم سے فرار ہو گئے تھے، اور وازان فیض میں ہی بڑا ہوا۔ اس کے والد کے شہر فیض آنے کے ساتھ ہی انہیں علاقوں اور شہروں سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے کچھ مشن اور سفارت خانوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور اس وقت حسن وزان کی چھوٹی عمر کے باوجود ان کے والد ان سفروں میں اس کو اپنے ہمراہ رکھتے تھے۔ اس کے والد نے اسے بچپن سے ہی فیض سے واقف کرایا۔ وہ بچپن سے ہی جغرافیہ اور سفر کا جنونی تھا۔ اپنے والد کے ساتھ اپنے سفر اور سفر جغرافیہ کے شوق کے علاوہ حسن نے تعلیم جامعہ قروین میں حاصل کی، اور 11 سال کی عمر میں حسن نے فیض کے عظیم ہسپتال میں اپنی پہلی ملازمت حاصل کی، اور 14 سال کی عمر میں اس نے سیاست میں قدم رکھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب فیض کے سلطان محمد الوادسی نے اسے اپنے مخالف سعدیان ریاست کے رہنما محمد القیوم بی عمرو اللہ سعدی کے پاس بھیجا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد حسن نے سلطان فیض کے نام پر مختلف مشنوں کی سربراہی کی، ساتھ ہی اس نے افریقہ کے شہزادوں اور بادشاہوں کے ساتھ بہت سی دوستی کر لی، اور انہوں نے اس کی مہمان کی حیثیت سے میزبانی کی، یہاں تک کہ وہ افریقہ کے ممالک میں اسکالر بن گیا۔ یہاں تک کہ اس نے سب سے اہم شہروں اور اس کے لوگوں کے طرز عمل سے واقفیت حاصل کر لی، اور مختلف افریقی شہروں کا دورہ کرنے کے دوران اس کا سفر کرنے کا جنون نہیں رکا تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھنے کا خواب دیکھا تھا، جیسے ابن بطوطہ نے اپنا ایک سفر نامہ لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے سفر کو ریکارڈ کیا تھا اور افریقہ کے جغرافیہ کو بیان کیا تھا، جو حسن کی زندگی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا تھا۔ محمد مہدی الحوازی کا الحسن وزان کی زندگی پر اپنی کتاب الوزان وسیع کی زندگی اور اس کے اثرات میں کہا گیا ہے، جب حسن نے افریقہ کے جغرافیہ کی ایک تصویر مکمل کی تو حسن اپنے حاصل کردہ کام سے مطمئن نہیں ہوا، لیکن اپنی کتاب کے باقی حصوں کو مکمل کرنے میں اس سے آگے بڑھ گیا اور سفر کرنے کے لیے بر اعظم سے باہر نکل گیا۔ لہٰذا وہ 1518 کے آس پاس عثمانی دارالحکومت استنبول چلا گیا۔ تب اس کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ اس کے بعد حسن وزان واپس مصر گیا، جسے عثمانی سلطان سلیم اول نے حال ہی میں سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا تھا۔ پھر اس نے سوڈان کا رخ کیا اور وہاں سے وہ حجاز میں جدہ کی طرف روانہ ہوا اور حجاز سے واپس تیونس آ گیا۔ اس نے اپنا سفر طرابلس مغرب لیبیا سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر کیا۔ حسن کا یہ دوسرا سفر تھا، جیسا کہ اس کا پہلا سفر جو اس نے 12 سال کی عمر میں سن 1508 میں کیا تھا، اور اس کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہے۔ حسن نے اس کے بارے میں صرف تھوڑی سی بات کی ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے حج کیا اور جزیرہ العرب کا دورہ کیا تھا۔ ڈاکٹر علی بن عبداللہ الفا نے اپنی کتاب عرب اور اسلامی تہذیب میں جغرافیہ کے علمبردار میں ذکر کیا ہے کہ حسن الوزان اپنے پہلے سفر میں فارس، لیونٹ اور آرمینیا کا دورہ کیا تھا۔ حسن نے اپنے دوسرے سفر کے اختتام اور تیونس پہنچنے کے بعد
مراکش میں اپنے آبائی وطن اور اپنے آبائی گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے وطن لوٹ رہا تھا، جزیرہ جربا کے قریب حسن الوزان کو ایک اطالوی بحری قزاق نے پکڑ لیا، جو حسن کو اٹلی کے نیپلس لے گیا۔ سمندری ڈاکو جانتا تھا کہ حسن الوزان ایک عالم اور وقار والا آدمی ہے، لہذا اس نے اسے پوپ آف روم لیون کے پاس تحفے کے طور پر پیش کیا۔ پوپ عربوں اور مسلمانوں کے علوم پر خصوصی توجہ دے رہا تھا، خواہش کر رہا تھا کہ عربوں کو اپنے ملک میں آباد کرے، جو جدید یورپی تجدید عروج کی ایک وجہ تھی۔ اسی لمحے کے ساتھ ہی اسی وقت حسن الوزان کی زندگی بھی بدل گئی۔ پوپ روم کے لیے حسن الوزان اس شخص کی طرح تھا جو اس کی مطلوبہ خواہش کی نمائندگی کرے گا۔ حسن پوپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا، لہذا پوپ نے اسے بڑی مہمان نوازی کے ساتھ قبول کیا، اسے اپنے قریب لایا، اسے اپنا بنایا اور روم میں ہی رہنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ اس کا نام تبدیل کر کے اس کا نیا نام پوپ نے اپنے نام پر رکھ دیا۔ اس طرح حسن الوزان لیون آف دی افریقی یا جان دی شیر بن گیا۔ ڈاکٹر الدفاع کا کہنا ہے کہ پوپ نے الوزان کو عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا کیونکہ بالآخر وہ پوپ کا قیدی تھا، کیونکہ سن 1521 میں اپنی موت تک پوپ کی زندگی کی مدت تک حسن روم میں اس کے ساتھ رہا۔ افریقی لیون متعدد زبانیں جانتا تھا، اسے ہسپانی اور عبرانی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا، علاوہ ازیں اس کی مادری زبان عربی بھی تھی۔ پوپ نے انہیں اطالوی اور لاطینی زبان سکھانے کا حکم دیا اور حسن نے اپنی سب سے اہم اور مشہور کتاب وصف افریقہ لکھنا شروع کی اور اس کا اطالوی زبان میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے بولونا کالج میں بھی عربی تعلیم دی، جہاں جدید علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، جسے جدید یورپی نشہ ثانیہ کا سب سے اہم ستون سمجھا جاتا تھا۔ لیون افریقی نے عربی زبان میں کتاب لکھنا شروع کی اور پھر اس نے اطالوی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، لیکن اطالوی ترجمے میں عربی وژن کے علاوہ کچھ اضافی مشاہدے بھی شامل تھے۔ حسن نے اپنی کتاب میں نہ صرف افریقہ کے جغرافیہ کا تذکرہ کیا، انہوں نے یورپ اور ایشیا میں جو کچھ بھی دیکھا وہ بھی بیان کیا۔ حسن نے 1526 میں کتاب لکھی اور اس کا ترجمہ مکمل کیا۔ 1550 میں ترجمہ اٹلی میں چھپا اور اس کتاب کا ترجمہ لاطینی میں کیا گیا۔ اسی سال فرانس میں فرانسیسی زبان میں چلا گیا۔ یہ کتاب 1896 تک مختلف یورپی شہروں میں کئی بار دوبارہ چھاپی گئی۔ اس سے یورپ کے لوگوں میں کتاب کی اہمیت اور دلچسپی کی نشاندہی ہوتی ہے، کیونکہ حسن کی کتاب افریقہ پر پہلی جغرافیائی کتاب تھی جو یورپ میں شائع ہوئی تھی، اور یہ فرانسیسی پرنٹنگ پریس کے ذریعے شروع کردہ پہلی کتاب بھی تھی جو یورپی نشہ ثانیہ کے زمانے پر اس کتاب کی اہمیت اور اثر کو ظاہر کرتی ہے۔ حسن نے اپنی کتاب میں بہت سارے عرب مورخین اور جغرافیہ کے مغربی افراد کی ایک چھوٹی سی تعداد کے برخلاف حوالہ دیا تھا۔ حسن نے کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور یہ 9 جلدوں پر مشتمل تھی۔ حسن نے اس کتاب میں افریقہ کا عمومی قدرتی اور آب و ہوا، جغرافیہ، نیز ہر ملک کی ندیوں، آبی گزرگاہوں اور فصلوں کو بیان کیا تھا اور اس کی تفصیل اور اعداد و شمار میں درستگی کی جانچ کی۔ لیون افریقی نے پوپ کی وفات کے 5 سال بعد 1526 میں اپنی کتاب کو ختم کیا اور اس کا اطالوی زبان میں ترجمہ کیا۔ لیون افریقی نے اپنی کتاب میں مراکش، اس کے شہروں، رہائشیوں اور قدرتی مظاہر کے بارے میں ترتیب سے بات، پھر اس نے اس کے بعد فیض کے بارے میں بات کی اور اس کی تفصیلات بیان کی، پھر ٹیلمس شہر بھیجا اور تیونس کے شہر، پھر مغرب میں طرابلس، پھر سوڈان اور آخر کار اس نے مصر کے بارے میں بات کی۔ پوپ کی موت کے بعد لیون افریقی کارڈنل گیلیس ڈی ورڈبے کے پاس منتقل ہوا اور اس کی تعظیم اور احترام کیا گیا۔ اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو قیدیوں کے ساتھ اس وقت عموماً کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک عالم جیسا سلوک کیا گیا جو تحریر و تعلیم کے ذریعے علم کو عام کرتا تھا۔ حسن کو دوبارہ اپنے ملک واپسی کے بارے میں روایتوں میں فرق ہے، کیونکہ عیسائی روایتوں میں حسن کو دوبارہ اپنے ملک واپسی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔
تاہم الحجاوی نے اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ 1528 میں لیون افریقی اٹلی چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ گیا تھا۔ اس بات کی تائید بھی ڈاکٹر علی بن عبداللہ الفیفا نے اپنی کتاب میں کی ہے، جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ لیون 32 سال تک سختی کے تحت اٹلی میں رہا، لیکن آخر کار وہ اطالویوں کی گرفت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور تیونس چلا گیا اور عیسائیت سے انکار کیا اور اسلام میں واپس لوٹ آیا۔ یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ حسن الوزان کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ تیونس پہنچنے پر اس کی خبروں میں خلل پڑتا ہے اور اطالویوں نے اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم ڈاکٹر دفاع کا خیال ہے کہ حسن کی 1522 کے آس پاس تیونس میں موت ہوئی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ حسن الوزان نہ صرف ایک مشہور جغرافیہ اور مترجم تھے بلکہ ایک فقیہ بھی تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب افریقہ کی تفصیل میں اپنے مصنف کے پاس 4 مکاتب فکر کی تحقیق کرنے کا حوالہ دیا تھا اور مالکی مکتب فکر کے لیے ایک خاص حصہ وقف کیا تھا، کیونکہ مالکی مکتبہ فکر ہی مراکش کی عوام کا عقیدہ تھا۔ نیز حسن الوزان کی کاوشیں جغرافیہ اور فقہی قوانین تک ہی محدود نہیں تھیں، کیونکہ انہوں نے ایک طبی لغت مرتب کی تھی جس میں انہوں نے لاطینی اور عبرانی زبان میں عربی الفاظ کی وضاحت کی تھی، اور اس کے پاس اسلام میں ڈاکٹروں اور فلسفیوں کے ترجمے کی ایک جامع کتاب بھی موجود تھی، اور کچھ مورخین اس کتاب کو عربوں اور مسلمانوں میں سائنس کی ترقی کو اجاگر کرنے والی یورپ پہنچنے والی پہلی کتاب سمجھتے ہیں۔ اگرچہ اس کی آخری قسمت کا پتہ نہیں چل سکا، افریقی لیون یورپ میں ایک شبہ بن گیا اور جدید یورپی تجدید نو کی ایک وجہ تھا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ آخر کار واپس آیا اور اپنا پرانا نام حسن الوزان قبول کیا۔